اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظہور امام زمانہ پہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پڑھ دو فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعاقبۃ المتقین ونار الکافرین. وسیدنا وشفیعنا وقلوبنا وذنوبنا بالقاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. وقالہ الحق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علی مظہر العجائب تجدہ آنا لکا فی النوایا کلو ہم و غم سینجلی بعظمتکا یا اللہ بنبوتکا یا محمد بولایتکا یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تمام عبادتیں، تمام رکوع اور تمام سجدہ اس پروردگار کے لیے کہ جو بڑا رحمان و رحیم ہے اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرنے والا ہے. اور تمام درود و سلام اس محمد آل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جس کے صدقے میں پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا. کیا فرما رہا ہے؟ اگر مجھے پنجتن کو نہ خلق کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ خلق کرتا. ہم سب کی زندگیاں قربان جائیں ذات پنجتن پر کہ جس کے صدقے میں ہمیں زندگی جیسی نعمت ملی. اور نعمت اس لیے ہے کہ یہ وہ زندگی ہے جو ہمیں اس فرش اعضا تک لے آتی ہے، ایسی عظیم جگہ تک لاتی ہے کہ فرش اعضا یہ فقط ایک فرش اعضا نہیں ہے بلکہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جہاں پر ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے، جہاں پر ذکر حسین ہوتا ہے. وہ پھر زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا بلکہ جنت کا ٹکڑا بن جایا کرتا ہے. ہم سب کی زندگیاں قربان ہو اس ذات پنجتن پر کہ جس کے دسترخوان پر کھائے ہوئے کھانے کے بعد جو قطرات دسترخوان پر گر جاتے ہیں ان قطرات سے پوری دنیا میں رزق بانٹا جاتا ہے اور ہم سب اس قطرات کو کھا کر زندہ ہیں. یعنی صدقہ محمد اور آل محمد کو کھا کر ہم سب زندہ ہیں. ہم سب کے خون میں رقص کرنے والا جو خون ہے ہمارے جسموں میں جو رقص کر رہا ہے وہ واحد محمد اور آل محمد کے نام کا خون ہے. اور یہ کوئی چھوٹی ہستیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں جب پروردگار نے آدم سے کئی ہزار سال پہلے خلق کیا تو سب سے پہلا ذاکر خود رب جلیل ہے. خود پروردگار نے پنجتن کا ذکر کر کے بتایا کہ دیکھو اس کا ذکر کرنا میں رب ہو کر پسند کرتا ہوں. تو تم اگر زمین پر ہو کہ محمد اور آل محمد کا ذکر کرتے رہو گے تو تم بھی کامیاب رہو گے، تمہاری نسلیں بھی کامیاب رہیں گی اور نسل در نسل کامیابی ملتی جائے گی اگر محمد اور آل محمد کا ذکر ہوتا ہے. کون محمد آل محمد؟ یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں. آج مجھے ان کے گھرانے کے کچھ غلام اور کنیزوں کا ذکر کرنا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ ایک کنیز کا ذکر کرنا ہے اس گھرانے کے. حبش کی رہنے والی، نام ہے میمونہ، حبش میں موجود ہے اور حبش کی شاہزادی ہے. فقط حبش میں رہنے والی ایک عام انسان نہیں، حبش افریقہ کا ایک علاقہ ہے کہ جہاں جس کا نام حبش ہے، وہاں کی شاہزادی ہے، حبش میں رہتی ہیں. کہتی ہیں اچانک بیمار ہو گئی اور ایسی بیمار ہوئی کہ تمام طبیب شاہزادی ہیں، کہنا نہیں کہاں کہاں سے طبیب آتے ہیں شاہزادی کے لیے. تمام طبیب آنے لگے اور آپ کو دیکھنے لگے
لیکن آپ کی بیماری دن پہ دن بڑھتی چلی گئی، ختم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک روز کہتی ہیں کسی نے آ کے انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا ایک نبی جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلوات محمد کہتے ہیں کہ کسی نے آ کے بتایا کہ وہ ایسے طبیب ہیں، ان کے قریب جاؤ، وہ ہر مرض کا علاج جانتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے منت مان لی دل میں کہ اگر مجھے شفا مل گئی تو میں ایک بار جا کر ان سے ضرور ملاقات کروں گی کہ جو مدینے میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کے آخری نبی ہیں۔ کہتی ہے ابھی اس نے منت مانا ہی تھا کہ 2 سے 3 روز نہیں گزرا کہ انہیں شفا مل گئی۔ جب شفا ملنے لگی تو اب اس کا دل اس طرف راغب ہونے لگا۔ یاد رکھیں جس کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں محمد آل محمد انہیں خود اپنی طرف بلاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کامیابی تب نہیں ہے کہ جب ہم پڑھ کر کہیں کہ ہم علی والے ہیں، کامیاب تو ہم تب ہیں جب روز محشر کا میدان ہو اور خود میرے مولا پڑھ کر ہم سے یہ کہیں اسے جانے دو، یہ ہماری چاہنے والی تھی۔ اب ہم نے کامیابی کی زندگی جی ہے، اب ہم نے کنیز ہونے کا حق نبھایا ہے، اب ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو ایک حق ہوتا ہے شیان حیدر کرار کے ہونے کا، وہ حق نبھایا ہے۔ کہتے ہیں اس کے دل میں محبت بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتے بڑھتے ایک روز خواب میں دیکھا کہ خود نبی کریم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں تو کیوں نہیں آ جاتی ہے؟ اب جو یہ خواب سے بیدار ہوئی اب اس کا دل نہیں لگ رہا، تخت ہے، سلطنت ہے، ملکہ ہے، حبش کی نام میمونہ ہے، حبش کی شہزادی ہے۔ کہتی ہے کہ جب اٹھی اور اٹھنے کے بعد ایک بار آ کر تخت پر بیٹھی، کچھ لمحے بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور شوہر کو بلایا اور بلا کر کہتی ہے اب میرا دل نہیں لگتا اور میں کوچ کر رہی ہوں، میں یہ تخت چھوڑے جا رہی ہوں، اسے تم جیسے چاہو ویسے یہاں کی سلطنت چلاؤ، میں وہاں جا رہی ہوں کہ جس کی میں نے بشارت جس نے مجھے بشارت دی ہے اور جس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں اور مجھے یہ صحت جیسی نعمت ملی۔ کہا بہت سمجھایا، شوہر نے بھی بہت سمجھایا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کہا کہ یہ تخت تو دیکھو، تم اس تخت پر رہنے والی ملکہ ہو، لوگ تمہاری اتنی عزت کرتے ہیں، تم یہاں کی شہزادی ہو، کیا کہنا تمہارا روب و جلال کا۔ کہتی ہے جو میں نے دیکھا ہے اور جیسے چہرے کی میں نے زیارت کی ہے، اس چہرے کی زیارت کے بعد مجھے یہ تخت ادنا سا لگتا ہے۔ یہی نہیں، طریقہ دیکھیں کہ کنیزی میں جو آئے اور یہ مرتبہ مل جائے اس کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اپنی نالین اتاری میمونہ نے اور اتار کر حبش کے تخت پر رکھ کر کہا اب سے یہ تخت فقط میری نالین کے برابر ہے، اس سے زیادہ میں اس تخت کو کچھ نہیں سمجھتی۔ یہ کہہ کر اب یہ چلی مدینے پہنچ گئی۔ جب مدینے میں پہنچی اور نبی کریم کے قریب پہنچی تو نبی کریم نے کہا انہیں سیدہ کے پاس لے جاؤ، یہ کنیز سیدہ ہے۔ جب چلی تھی تو میمونہ تھی، جب حبش سے چلی حبش کی شہزادی تھی، میمونہ تھی، لیکن اب جب پہنچی ہے چوکھٹ پہ سیدہ کے تو اب یہ میمونہ نہیں ہے۔ جب جناب سیدہ نے دیکھا، جبکہ ہر بشر یہ جانتا ہے افریقہ کی خوبصورتی وہاں جتنا جو کالا ہے اتنا خوبصورت ہے، حبش کی شہزادی ہے تو ظاہراً بات ہے افریقہ جیسی جگہ حبش کی رہنے والی ہے تو صورت اور شکل کیا ہوگی، لیکن جیسے ہی میری بیوی سیدہ نے دیکھا، دیکھتے ہی میری بیوی نے کہا آج سے تمہارا نام میمونہ نہیں فضہ ہے۔ فضہ کسے کہتے ہیں؟ چاندی کی طرح چمکنے والی کو فضہ کہتے ہیں۔ حبش کی ہو کے اگر در سیدہ پر آ جائے تو چاندی بن جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھے وہ شہزادی کہتے آ گئی، کنیزی میں آ گئی، شہزادی کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھا اور رکھ کر کہا آج سے میں آپ کی کنیز ہوں، آپ جیسے چاہیں ویسے رکھیں۔ فضہ نام ہو گیا۔ اب تک میمونہ تھی، وہاں سے چلی تو حبش کی شہزادی تھی، میمونہ تھی، اب فضہ ہے۔ فضہ یعنی چاندی سی چمکنے والی، جس کا گھر ایسا ہو کہ جہاں جنت کے دریچات کھلتے ہوں۔ عام جگہ کی چاندی نہیں ہے، یہ سیدہ کے گھر کی چاندی ہے، یعنی جو سیدہ کے گھر میں آ کے چاندی کی طرح چمکے اسے فضہ کہا جاتا ہے۔ مرتبہ دیکھیں فضہ کا کیا مرتبہ ہے۔ فضہ اسے کہتے ہیں جسے کئی اماموں نے اماں کہا ہو، کنیز نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے اپنی رحلت سے پہلے جناب فضہ کو بٹھال کر سب بتا دیا تھا کہ کربلا میں فضہ یہ دن آئے گا، کربلا میں میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، سارے واقعات فضہ کو پتا تھے۔ اور فضہ وہ فضہ ہیں کہ کہتے ہیں ایک روز جب سلمان آئے
اور آنے کے بعد آپ نے دق الباب کیا، اور دق الباب کر کے جب فضا در پر آئی، در کھولا اور فضا سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مولا علی کہاں ہیں؟ فضا نے کچھ لمحے ٹھہرنے کے بعد کہا عرش پر ملائکاؤں کے درمیان کسی کام میں مشغول۔ کہا عرش پر۔ یہ سن کر اب سلمان چلے گئے۔ جب سلمان پہنچے تو کیا دیکھا؟ مسجد نبوی ہے، میرے مولا بیٹھے ہوئے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کر کے لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ اب سلمان کہتے جا رہے ہیں عجیب حال ہے، فضا کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا لیا ہے۔ اب تو فضا فرش کی نہیں عرش کی بھی باتیں کرنے لگی۔ فضا اسے کہتے ہیں جس نے 40 برس تک فقط قرآن سے باہر کسی سوال کا جواب نہ دیا ہو۔ کسی نے کہیں سے کوئی بھی سوال کیا، فضا نے قرآن کی آیتوں سے جواب دیا، اسے فضا کہتے ہیں۔ اس چوکھٹ پر جب کوئی آ جاتا ہے اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے اس کے لیے قرآن بھی قرآن نہیں فقط بولنے کا ایک سامان ہو جایا کرتا ہے۔ یہ فضا کی عظمت ہے۔ کہتے ہیں کہ اب جب چلے خطبہ ختم ہوا، مولا قریب آئے۔ سلمان نے کہا عجیب حال ہے مولا، فضا کو کچھ زیادہ ہی آپ نے سر چڑھا لیا۔ مولا مسکرائے، مسکرا کر کہا اب فضا نے کیا کر دیا؟ یاد رکھیں باہر کا غلام اور ہے، گھر کی کنیز اور ہوتی ہے۔ گھر کی کنیز وہ ہوتی ہے جو گھر کے ہر راز و نیاز جانتی ہے۔ فضا اسے کہتے ہیں کہ جب گھر میں آیتیں اتری تو فضا موجود ہے، جب گھر میں نزول ہو ملائکہ کا فضا موجود ہے، جب کبھی جبریل جھولا جھلائے حسنین کا فضا موجود ہے، چکی چلائے میکائیل فضا موجود ہے۔ یہی نہیں، حسنین کا کپڑا ایک روز اگر سیدہ دھلتی ہیں تو ایک روز فضا دھلتی ہے، کھانا ایک روز فضا پکاتی ہے تو ایک روز سیدہ پکاتی ہیں۔ یعنی ہر کام میں اگر گھر کے موجود ہے، زہرا کے اس چوکھٹ کے جہاں رسول آ کر ٹھہر کر پہلے سلام کریں، سلام کر کے پھر داخل ہوں، اگر اس گھر میں 7 سیدہ کے کوئی موجود ہے تو اس کا نام فضا ہے۔ وہ کنیز فضا ہے، کوئی عام کنیز نہیں ہے یہ فضا۔ کہتے ہیں جب آئے اور آپ نے دق الباب کیا، مولا علی نے فضا آئی، کہا فضا سلمان کہتے ہیں کہ تم نے کچھ گفتگو کی ہے ان سے؟ کہا ہاں، جو انہوں نے سوال کیا میں نے اس کا وہی جواب دیا۔ کہا لیکن مولا آپ پوچھے مولا آپ تو خطبہ دے رہے تھے اور میں نے آپ کو مسجد نبوی میں خطبہ دیتے دیکھا ہے، میں آپ کو وہاں سے لے کر آ رہا ہوں۔ فضا نے کہا مسکرا کر سلمان تم باہر کی حال جانتے ہو، میں گھر کا حال جانتی ہوں۔ تم نے مجھ سے جب پوچھا تو اس گھر میں آسمان کے دریچے کھلتے ہیں، میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو میں نے یہی دیکھا علی ملائکاؤں کے درمیان موجود تھے اور کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ جو فضا نے دیکھا وہ تمہیں بتا دیا، جو تمہاری آنکھ نے دیکھا وہ زمینی تھا۔ اب مولا نے کہا تم نہیں جانتے، ایسے ہی فضا نہیں کہہ دیا گیا، یہ ہم سب سونے کے درمیان چاندی کی طرح چمکتی ہوئی کنیز ہے، اس لیے اسے فضا کہہ کر آواز دی گئی ہے۔ یہ مرتبہ فضا ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو یہ فضا یعنی جس کے گھر کی کنیز کا یہ حال ہے کہ عرش پر دیکھ کر بتا دے کہ علی کیا کر رہے ہیں، یہ حال ہے۔ یہ فضا وہی فضا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب یہ فضا جب جناب سیدہ رحلت کرنے لگیں تو جناب فضا کو قریب بلا کر کہا تھا کہ دیکھو فضا، میرے بعد میری بیٹیوں کا میری طرح خیال رکھنا۔ ایسے ہی زینب اور کلثوم اماں فضا نہیں کہتی، بلکہ اماں فضا کا مرتبہ بہت بلند تر مرتبہ ہے۔ یہ وہ اماں فضا ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور ان کے گھرانے کا مرتبہ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ جب بعد کربلا کئی برس کے بعد لوگ حج کرنے جانے لگے، ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو شیعہ کہنے کو تیار نہیں۔ جتنے راوی موجود تھے سب راوی اہل سنت کے موجود تھے، ہمارے کوئی راوی موجود نہیں تھے۔ حالت ایسی تھی کہ جب یہ حج کرنے کا جانے لگے تو اس قافلے میں ایک ضعیفہ بھی موجود تھی، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ضعیفہ ہیں کون جو ساتھ میں حج کرنے قافلے میں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی قافلے کا یہ روانہ ہوا ہے، ایک دن گزری اور صحرا میں پہنچے، ایسے صحرا میں پہنچے جہاں دور دور تک پانی کہیں نہیں، اور اچانک سے قافلہ ٹھہر گیا۔ قافلہ ٹھہرا اور ایسا ٹھہرا کہ بہت تاخیر ہو گئی۔ جب پھر ایک بار قافلے نے چلنا شروع کیا تو جتنی بھی سواریاں موجود تھیں وہ پیاس کی شدت سے رک گئی، کوئی بھی چل نہیں رہی۔ اب پیاس کی شدت سواریوں پہ بھی ہے، پیاس کی شدت سوار پہ بھی ہے، سب پیاس
کی شدت سے ہلاک ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب ہلاک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جتنے راوی اس قافلے میں موجود تھے جو حج کرنے جا رہے تھے، کربلا کے واقعے کو نہیں کر کے 50 سال گزر چکا تھا، کہتے ہیں سارے راوی جتنے موجود تھے وہ سب پریشان ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، سب ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا ہم حج کرنے جا رہے تھے، اگر ہم نہیں پہنچے یہاں صحرا میں ہلاک ہو گئے، نہ غسل ہوگا، نہ کفن ہوگا، نہ کسی کو پتہ چلے گا، کیونکہ اب کا دور نہیں، وہ تب کا دور تھا، صحرا میں جو غائب ہو گیا اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ کہتے ہیں ابھی سب دعا ہی کر رہے تھے کہ وہ عماری کہ جس میں وہ ضعیفہ بیٹھی تھی، وہ عماری سیاہ پردوں کی عماری تھی جس میں وہ ضعیفہ موجود تھی۔ کہتی ہیں اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ ضعیفہ نے ایک بار پردہ اٹھایا اور سر پر کالی چادر موجود ہے، سر عماری سے باہر نکالا، اتری نہیں عماری سے باہر نکالا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ بلند کیا، اور ہاتھ بلند کر کے فقط دعا کی تھی کہ ایک بار آسمان سے ایک ڈول چلا اور وہ زمین تک آیا، اور اتنا ٹھنڈا اتنا میٹھا پانی کہ پورے قافلے نے اس پانی کو پیا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے ڈول چلا، زمین تک آیا، لوگوں نے پانی پیا اور واپس پھر وہ ڈول آسمان کی طرف چلا گیا۔ اب حج کرنے پہنچ گئے، حج ہو رہا ہے، لیکن سب کی نگاہ اس ضعیفہ پہ موجود ہے، کیونکہ سب کو یہ پتا ہے کہ وہ معجزہ تھا جو معجزہ صحرا میں ضعیفہ نے دکھایا ہے۔ سب ہلاک ہو جاتے، کسی کا کچھ پتہ نہ چلتا، لیکن یہ ضعیفہ نے وہ معجزہ وہاں دکھایا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہے، یہ کوئی عام ضعیفہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ ہمارے حج کرنے کا طریقہ اور ان کے حج کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ یہ جب مس ہوتی ہیں خانہ کعبہ سے تو ایک عجب سی کشش پیدا ہوتی ہے خانہ کعبہ میں، اور یہ گریہ اوزاری بھی کرتی ہیں، اور ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آج بھی خانہ کعبہ میں در بنا ہوا ہے، کتنا بھی سونے سے بھر دیا جائے لیکن ولایت علی کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ولایت علی وہ چیز ہے کہ جسے کتنا بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے لیکن ولایت علی کل بھی ہے، آج بھی ہے اور تا قیامت برقرار رہے گی۔ یہی نہیں، روز محشر جب محشر کا میدان ہوگا وہاں بھی ایک مجلس برپا ہوگی اور اس مجلس میں ہم سب حسین حسین کر کے حسین کے حسینی موجود ہوں گے۔ روز محشر بھی ایک فرش اعضا بچھے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اس سے مس ہو کر کے اور وہ گریہ اوزاری کرتی، جب بہت دیر گزر گئی تو سارے راوی اکجا ہوئے اور کہا چل کر پوچھتے ہیں کہ جو انہوں نے راہ میں کیا وہ کیا تھا، اب ان کا حج کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے، یہ ہیں کون؟ کہ ہم قریب آئے، آنے کے بعد کہتی ہیں، آنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ آپ یہ بتاتے ہیں آپ ہیں کون؟ وہ خاموش ہیں۔ کہا کہ میں کچھ کروں گا نہیں، کچھ کہوں گا نہیں۔ تو ضعیفہ طریقہ دیکھیں، جو علی کی کنیزیں ہوتی ہیں، جو اس گھرانے کی کنیزیں ہوتی ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ کہا میں ایک شرط پر بتاؤں گی کہ اگر تم تحریر کرو اور اپنی کتابوں میں اسے لکھو جو میں تمہیں بتاؤں گی تب میں تمہیں یہ پورا واقعہ بتاؤں گی، نہیں تو میں تمہیں کوئی واقعہ نہیں بتاؤں گی۔ ایسے پھیلایا گیا ہے نام علی، ایسے آج تک ہم سب کے درمیان نام علی نام حسین برقرار ہے۔ بہتوں کا لہو اور بہتوں کا اس میں خون لگا ہے تب جا کے یہ فرش اعضا ہم لوگ تک پہنچی ہے، اتنی آسانی سے نہیں پہنچی ہے۔ للہ اسے مذاق نہ بنائیں، للہ اس کا مذاق نہ کریں، اس میں آپ کمپٹیشن نہ لائیں، بلکہ جس کے پاس جتنا علم ہے، جتنا علی وارث نے جس کو جتنا علم دیا ہے اتنا علم آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں منبر نہ دیں کہ جو ناسور بن کر شیعت کے اندر موجود ہیں اور شیعت کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ وہ بنے، کردار اپنا سنوارے۔ اگر آپ کا کردار سنور گیا تو حقیقتاً آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ کہتی ہیں پہلے تم تحریر کرو، میں دیکھوں گی کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ تم تحریر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ سب نے قلم نکالی اور تحریر کرنا شروع کیا۔ کہتے بتائیں آپ کیا بتاتی ہیں؟ کہا میرا نام مسکہ ہے اور میں کنیز جو تھی جناب فاطمہ زہرا کی فضہ ان کی نواسی ہوں، میں جناب فاطمہ زہرا کی نواسی ہوں، نام مسکہ ہے میرا، اور جو وہاں معجزہ ہوا وہ معجزہ میں بیان کرتی ہوں، تم لکھتے جاؤ۔ اب مسکہ نے معجزہ بیان کرنا شروع کیا۔ مسکہ کہتی ہیں سنو، تم نے جو وہ معجزہ دیکھا، جب ایسا لگا کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے اور ہم سب بچیں گے نہیں، اس وقت میں نے محمل کا پردہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ کو باہر نکال کر آسمان کی طرف بلند کر کے فقط یہ کہا تھا کہ میری نانی فضہ کا واسطہ
جو کنیز فاطمہ زہرا ہیں کہ ہم کو پیاس سے ہلاک ہونے سے بچا لے پروردگارا. میں نے فاطمہ زہرا کا وسیلہ نہیں دیا تھا، فقط اپنی نانی فضا کا وسیلہ دیا تھا. اور وسیلہ دیا نہیں تھا کہ یہ ڈول آسمان سے چلا اور میری نانی کے صدقے میں زمین تک آیا اور تم سب نے پیا. تم سب نے جو گھونٹ پانی پیا ہے اور جو پانی تمہارے جسم میں گیا ہے وہ کنیز زہرا کی بدولت تھا اور ہم اس کی نواسی ہیں. یہ فضائل اہل بیت اور اولاد ہیں. یہ فضا ہیں، کردار کو سنوارے، ایسی کنیز بنے. ہم لوگوں کو تو فضا کی بھی کنیز بننے کا شرف اگر مل جائے تو ہمارا مقدر سنور جائے. حقیقتاً یقین مانے جتنا پورا شوب ماحول آج کل ہے، جس طرح کا ماحول ہوتا جا رہا ہے، نفسا نفسی ہے. رشتہ دار کو نہیں پسند کر رہے، عزیز کو نہیں پسند کر رہے، بھائی کو نہیں پسند کرتا، بہن کو نہیں پسند کرتے. کیا پورا شوب ماحول ہے. ایسے ماحول میں اگر ہم کنیز فضا بھی بن کر رہ جائے تو ہماری مغفرت کے لیے بہت ہے. یقیناً اگر روز محشر فقط جناب فضا بڑھ کر یہ کہہ دے کہ یہ حقیقتاً ہماری کنیز ہے، ہماری فضا کی کنیز ہے، تو ہم لوگوں کی مغفرت کا سامان بن جائے گا. کون فضا؟ کہتے ہیں فضا کو جو بشارت ملی، کہتے ہیں نبی کریم جب عرش معلیٰ سے لوٹے اور معراج سے لوٹنے کے بعد آپ جناب سیدہ کو ساری معراج کی باتیں بتا رہے تھے. بتاتے آپ مسکرا کر کہتے ہیں سیدہ تمہیں پتا ہے تمہارے دونوں بچے حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جناب سیدہ مسکرائیں اور مسکرا کر کہتی ہیں کیا کہنا ہمارے مرتبے کا کہ ہمارے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. کہا سیدہ تمہیں پتا ہے پوری خلقت آدم سے لے کے خادم تک کی جتنی خلقت کی عورتیں ہیں ان میں چاہے مریم ہو، چاہے حوا ہو، چاہے سارہ ہو، ان سب عورتوں کی سردار تم ہو. تم جب سب سے پہلے جنت میں جاؤ گی اور تم جب تک جنت میں نہیں جاؤ گی ان میں سے کوئی بھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. اور پھر مسکرا کر کہا تم سے پہلے ایک اور ہے جو تم سے پہلے جنت میں جائے گی. جناب سیدہ نے سنا، مسکرائیں، مسکرا کر کہتی ہیں مجھ سے پہلے کون خاتون ہے جو جنت میں جائے گی. کہا سیدہ تمہیں پتا ہے روز محشر کچھ لوگوں کو پروردگار سواریاں دے گا، ان میں تمہیں بھی سواری دے گا. تمہاری ایک اونٹنی ہوگی جس اونٹنی پر تم سوار ہوگی اور اس اونٹنی کی مہار زمرد کی بنی ہوگی، ہیرے جواہرات کی اس کی مہار ہوگی اور وہ مہار کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بلکہ فضا کے ہاتھ میں ہوگی. اور تمہیں پتا ہے جو مہار پکڑے ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اور جو اونٹ پر سوار ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے. فضا تمہارے اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے داخل ہوں گی، پھر تم اونٹ پر بیٹھی ہوئی داخل ہوگی. تم اپنا مرتبہ دیکھیں، اس گھرانے کی کنیزوں کا یہ مرتبہ ہے. فضا کا مرتبہ دیکھیں اور دعا کیا کریں کہ پروردگارا ہمیں کنیز فضا بننے کی توفیق عطا فرما. اور دعا کیا کریں کہ جہاں جہاں بھی سیام اعظام میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، جہاں جہاں بھی ذاکر ہیں، ذاکرہ ہیں، نوحہ خان ہیں، مرثیہ خان ہیں، عزادار ہیں، سب سلامت رہیں، سب کو صحت رہے، سب صحت یاب رہیں. دعا کیا کریں کہ جیسے ایام آتا ہے خدا کرے دن پہ دن ایسے ہی نام حسین پوری کائنات میں روشن رہے، پوری کائنات نام حسین سے روشن رہے. دعا کیا کریں کہ صدقے میں کنیزان زہرا ہم سب کو کنیزان فضا بننے کی توفیق ملے. دعا کیا کریں کہ اس گھرانے کی اگر مغفرت مل جائے تو کیا کہنا، ہم سب کا زندگی کا سرمایہ ہے. یقین مانے یہاں سے جانے موت برحق چیز ہے، ہر کسی کو ایک دن آنی ہے، ہر کسی کو جانا ہے. لیکن کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، تو دنیا میں وہ بن کے نہ جائیں کہ پیدا ہوئے اور مر کے چلے گئے.
वो बन के जाएं कि अगर नाम हुसैन पर एक कतरा आंसू भी इन आँखों से निकल गया और हमारी ज़ात से किसी और की आँखों से निकल गया तो रोज़े महशर हमारी बीबी सैयदा हमारी मग़फ़िरत करेंगी। क्या कहना कनीज़ का। इस घराने की कनीज़ ऐसी हुआ करती थी कि जिन्हें कनीज़ी से निकाला भी जाए तो जाने को तैयार नहीं। आज मेरा दिल कहता है कि इस घराने की एक कनीज़ और पढ़ूँ। कौन कनीज़? वो कनीज़ जिसे शीरी कहा जाता है। कौन शीरी? जो कनीज़ बनकर आई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की कनीज़ हैं और कनीज़ बनकर यहाँ रहती हैं। कहते हैं एक रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शीरी को बुलाया कि शीरी, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अब आज़ाद कर दूँ, तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो वैसे बसर करो। अब जो शीरी ने ये सुना तो ज़ारो क़तार रोने लगी। रोकर कहती हैं मौला, हमसे कोई ख़ता हो गई हो तो ख़ता माफ़ कर दीजिए। ये वो घराना है जहाँ से जाना कोई पसंद नहीं करता। कहती हैं हमसे कोई ख़ता हो गई हो मौला तो वो ख़ता माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें इस तरह से ख़ुद से जुदा ना करें, इस तरह से जनाब ज़ैनब और बीबी कुलसूम से हमें दूर ना करें। हम इन्हीं शहज़ादियों के साए में रहे हैं, इन्हीं के साए में हमें सुकून मिलता है, हमें करार मिलता है। लेकिन देखें तरीक़ा क्या है। मौला तरीक़ा बता रहे हैं कि अगर कनीज़ को भी रिहा करो तो उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए। मौला ने कहा मैं ऐसे तुम्हें रिहाई नहीं दे रहा। शाम, कूफा से शाम के दरमियान एक टीला है, उस टीले में हमारे नाम की ज़मीन है, वो ज़मीन हम तुम्हें शीरी देते हैं। जाओ, जाकर वहाँ रहो और वहाँ पर अपना कबीला बसाओ, वहाँ पर रहो। कहते हैं कि शीरी को जब ये सुना शीरी ने तो कहा मौला आप जो बेहतर समझें, अब मैं आपके आगे उफ न करूँगी। लेकिन अब मनादी करा दी गई महल्ले बनी हाशिम में कि शीरी आज़ाद हो गई और शीरी जा रही है। शीरी ने दोनों हाथों को जोड़ा और जोड़कर मौला से कहा एक वादा कीजिए, मैं जा तो रही हूँ लेकिन एक रोज़ आप मेरे घर मेहमान ज़रूर होइएगा। मौला मेरे घर, मेरे गरीब खाने में एक बार ज़रूर आइएगा। ऐसा ना हो कि शीरी की आंखें बंद हो जाएं, शीरी इस दुनिया से चली जाए और आप सबके दीदार ना हो सके। कहते हैं मौला हुसैन ने कहा, शीरी सर झुका के कहा शीरी मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे मुलाकात करने ज़रूर आऊँगा। कहती है नहीं मौला इतना नहीं, मैं इतने पे इत्तेफाक नहीं करती। वादा कीजिए कि ज़ैनब और कुलसूम भी हमरा होंगी, हमारी शहज़ादियाँ सब हमरा होंगी, शहज़ादे हमरा होंगे, आप पूरे काफ़िले को लेके मेरे घर एक रोज़ ज़रूर मेहमान होंगे। कहते हैं शीरी से वादा मौला ने ले लिया, लेकिन ज़ारो क़तार रोते जा रहे। अब मनादी हो गई, सारी बीबियाँ शीरी से मिलने आ रही, सब गले मिलती हैं और शीरी को तोहफ़ा देती हैं। मौला तरीक़ा बता रहे, जब तुम्हारे घर कोई आए और चला जाए तो उसका तरीक़ा ये है कि उसे तोहफ़ा दो, जो भी तुम्हारी हैसियत हो उस हैसियत के मुताबिक उसे तोहफ़ा दो। कहते सब तोहफ़ा दे रहे हैं और तोहफ़ा दे के जाने लगे। जब सब बीबियाँ मिल के चली गईं और फ़कत मौला बच्चे और जनाब ज़ैनब और बीबी कुलसूम बची, शीरी ने एक बार तोहफ़े की तरफ देखा तो क्या देखा, तोहफ़े में सबसे ज़्यादा चादर मौजूद थी। इतनी चादरें थीं कि चादरों का एक ठो बन गया था। अब जो शीरी ने देखा तो कहती है मैं इतनी चादरों का क्या करूँगी मौला, मुझे इतनी सारी चादरें तोहफे में मिली। मौला हुसैन ने सर झुका कर कहा शीरी ले जा, क्या पता किसी दिन तेरे घर कोई गरीब मजलूम आए जिसे चादर की जरूरत हो तो उसे ये चादर दे देना। ये सुनना था। अब शीरी पहुंच गई, शीरी रहने लगी। कहते हैं कि शीरी रहते रहते शीरी जहाँ रहती है वहाँ एक कबीला बस गया। कबीले वाले शीरी की इतनी इज्जत करते हैं सिर्फ इसलिए कि एक दिन शीरी की वजह से यहाँ पर रसूल का नवासा और नवासियाँ आएंगी। एक दिन शीरी के घर वो मेहमान होंगी। कहते हैं शीरी बेचैन है, अपना हुजरा सजाती है, एक महल शीरी का बना हुआ है, अपने हुजरे को सजाती है। न जाने क्यों पहली मुहर्रम से शीरी का दिल इतना बेचैन है, बार बार हुजरा सजाती है और सजा कर बेचैन होकर तमाम रात जगती है। कनीज़ें शीरी की मौजूद हैं, पास आकर कहती हैं क्या बात है शाहजादी, आजकल देखते हैं हम आप बहुत बेचैन हैं। कहती है न जाने मेरे दिल को करार नहीं आ रहा, मेरे मौला ने मुझसे वादा किया था, अब तक मेरे मौला भी नहीं आए। ये कहते कहते वो एक रोज कहती है रात में सोई कि उसके
محل میں کسی نے دق الباب کیا، کنیزوں کو بھیجا، کنیزوں نے جا کر دروازہ کھولا تو آ کر کہتی ہے شام کا قافلہ ہے، کچھ اسیر ہیں، انہیں لے کر وہ شام جا رہے ہیں، یہاں رات رکنا چاہتے ہیں۔ شیری کو یاد آیا کہ مولا حسین نے کہا تھا جب کوئی اسیر قافلہ آئے تو شیری اسے اپنے یہاں مہمان ضرور کرنا۔ شیری کا دل تڑپا، شیری نے کہا اس سے کہہ دو آئے اور سب آرام کر لیں۔ سب آرام کرنے لگے۔ شیری نے اپنی کنیزوں سے کہا جاؤ اور بہترین کھانا پکاؤ۔ کھانا تیار ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد جب شیری محل کے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ باہر صحرا میں کچھ عورتیں بیٹھی ہیں جنہوں نے بالوں سے پردہ کیا ہے اور نو کے نیزہ پہ سر موجود ہے جو شیری کے محل سے لگا کر رکھے ہیں۔ اندر آ کر کہتی ہے جاؤ خولی سے کہہ دو وہ جو باہر عورتیں بیٹھی ہیں انہیں بھی اندر بلا لے۔ انہیں بھی بلایا گیا، آ گئی۔ اب اس حجرے میں بٹھالا جو حجرہ شیری نے شہزادیوں کے لیے تیار کیا تھا۔ اس حجرے میں بیویاں آ گئیں بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے۔ اب کوئی زینب کے دل سے پوچھے جو اپنی کنیز شیری کو ردا میں کیسے دیکھ رہی ہے کہ جو خود ردا میں موجود ہے اور زینب بالوں سے پردہ کیے ہوئے بیٹھی ہے زمین پر۔ کچھ لمحہ گزرا، شیری قریب آئی، آ کر کہتی ہے سنیں جو لو کے نیزہ پہ سر ہے کیا وہ آپ کے عزیزوں کا ہے؟ جناب زینب نے سر ہلا کر کہا ہاں وہ ہمارے دل کے چین ہے، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو نو کے نیزہ پہ سوار ہے۔ ایک بار شیری نے کہا اگر میں وہ سر دلا دوں تو کیا آپ لوگ گریہ کرنا چاہتی ہوں گی؟ جناب زینب نے کہا تیرا کرم ہوگا ہمیں سر دلا دے۔ ایک بار سر جناب شیری ایک بار پہنچی اور شیری نے پہنچ کر خولی سے کہا بہترین کھانا دوں گی، آرام کرنے دوں گی، لیکن بس ایک کام کرو وہ جو نو کے نیزہ پہ سر ہے وہ ہمیں دے دو۔ خولی نے کہا جا لے لے سر، تو نے بہترین کھانا کھلایا، جو کرنا ہے سر کے ساتھ کر لے۔ سب سر ملے، زینب کو لا کر سر دیا، کلثوم کو لا کر سب بیبیوں کو سر مل گئے، لیکن اب بھی بیبیاں روتی نہیں۔ آج امام کا 10واں ہے، ان بیبیوں نے راہ میں کیسے 10واں کیا؟ نہ کہیں پانی تھا جس پہ فاتحہ دلاتی، نہ مرثیہ تھا، نہ کچھ تھا کہ جس پہ فاتحہ حسین ابن علی کا دیتی۔ کہتی ہے شیری نے جب سب کے سر کو دے دیا، کہتی ہے یہ میرا گھر ہے شیری کا، جیسے چاہو اپنے عزیزوں کو رو لو۔ اب بیبیاں خاموش ہے۔ شیری نے کہا ڈرو نہیں، یہ میرا گھر ہے شیری کا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اپنے عزیزوں کو رو لو۔ یہ سننا تھا ایک بار ایک بیوی نے صدا دی ہائے میرا حسین، یہ سننا تھا۔ شیری دوڑ کر آئی، یہ نام نہ لینا، یہ نام میرے آقا کا ہے، یہ نام نہ لینا، یہ سننا تھا۔ پھر خاموش رہی۔ اس کے بعد پھر تب ایک بیوی نے کہا ہائے میرا عباس، ایک بیوی نے کہا ہائے میرا اکبر۔ اب جو یہ سننا تھا شیری کے دل کو قرار نہ آیا۔ کہتی ہے میرے شہزادوں کا نام کیوں لیتی ہو؟ تم لوگ کون ہو؟ یہ کس کے سر ہے؟ اب زینب نے بالوں کو ہٹایا۔ اے شیری میں زینب کلثوم ہوں، اے شیری یہ حسین ابن علی تیرا آقا ہے۔ یہ سننا تھا شیری کو غش پہ غش آنے لگا۔ ہائے عباس کہاں ہے؟ کہا یہ سر عباس ہے۔ اے شیری سب قتل ہو گئے، کوئی باقی نہ رہا۔ ہائے شیری کو غش پہ غش آتا رہا۔ ہائے میری وہ شہزادیاں آج بے چادر ہے، واہ مصیبتوں، واہ غریبوں، واہ شہیدوں، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، یہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار سجاد کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا کہ یہ جن کے ذریعے یہ مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، یہ آن لائن مجلس ہے، ان سب کے گھر والوں کو اور انہیں سب کو شاد اور آباد رکھ۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہر ذاکر، ہر شاعر، ہر مرثیہ خواہ، ہر نوحہ خواہ کو سلامت رکھ۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا کہ جن کے رزق
میں تنگی ہے انہیں کشادگی رزق عطا کر دے. پروردگارہ جناب مسلم کے صدقے میں جو قرض دار ہے ان کے قرض از غیب سے ادا کر دے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بیمار صغرا کا، بالخصوصاً جن کے بھائی سلامت ہے سب کے بھائی سلامت رہے جناب علی اکبر اور جناب صغرا کے صدقے میں. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اجڑی ہوئی رباب کا کہ جن کی گودی کربلا میں اجڑ گئی، ان کے صدقے میں جن کی گودیاں اجڑی ہیں ان کی گودیوں کو آباد کرتے. پروردگارہ تجھے شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں کا واسطہ، جن کے گھر نہیں انہیں گھر عطا کر دے. پروردگارہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے سب کے سروں پہ چادر تطہیر اور پرچم عباس کا سایہ برقرار رہے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا بار الہ تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی مجلسیں برپا ہو رہی ہیں ان سب گھروں کو شاد اور آباد رکھ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا کہ کفر نفاق دور کر دے اور جلد از جلد ہمارے آخری رہبر آخری حجت امام زمانہ کا ظہور ہو. پروردگارہ انتقام لینے کے لیے منتقم امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جب ان کا ظہور ہو تو ہم سب کو ان کی کنیزی میں شمار فرما. ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی